بھیونڈی آزاداری لائیو ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں بھیونڈی آزاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، على لعنة الله على قوم الظالمين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زين المجالسكم بذكر علي بن أبي طالب، صلوات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ارباب فکر و نظر، صاحبان کرام، ماتمداران سید الشہداء، میں نے جس حدیث شریفہ کو اپنے پڑھنے کا سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے والے مجلس میں بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ ہم خداوند عالم کا ذکر کرتے ہیں تو بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ خداوند عالم ہمیں ایک کے بدلے 10 عطا کر رہا ہے۔ ہم ایک انجام دے رہے ہیں، ایک نیکی کر رہے ہیں، تو خداوند عالم اس کے عوض میں ہمیں جو عطا کر رہا ہے وہ 10 کے 10 عطا کر رہا ہے۔ ہم ایک نیکی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں 10 نیکیاں لکھ رہا ہے۔ ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو خداوند عالم اس کے عوض میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ اور کرنے کی دور کی بات، جب ہم ارادہ کرتے ہیں نیکیوں کے انجام دینے کے لیے، تو خداوند عالم نیکیوں کے انجام دینے کے لیے خداوند عالم ہمیں ایک نیکی عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ارادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کربلا نہیں جا سکتے، ہم نے تمنا دل میں رکھی کہ ہم کربلا جائیں گے، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اقدس پہ جائیں گے، تمنا دل میں رکھی تو ہمیں ارادہ ہم نے کیا ہے، تو ارادے کے بدلے ہمیں اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ خداوند عالم رحمان الرحیم ہے۔ خداوند عالم جو ہے جب کرنے پہ ایک کے بدلے 10 دے رہا ہے، تو ارادے کے اوپر صرف خداوند عالم ایک دے رہا ہے، کیا نہیں ہے لیکن ارادہ کر لیا ہے، اس کی بنا پر خداوند عالم ثواب دے رہا ہے۔ تو خداوند عالم جب اتنا رحمان الرحیم ہے ہم پر، تو ہمیں خداوند عالم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم ثوابوں کو گنتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا، تو ہم بہت زیادہ ہم نے عبادتیں کر لی۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں ثوابوں کو نہیں گننا ہے، ہمیں اپنے اعمال میں نیکیوں کو نہیں گننا ہے، بلکہ ہمیں اپنے گناہوں کو گننا ہے، اپنے گناہوں کا حساب لینا ہے کہ ہم نے آج کون سا گناہ کیا۔ ہم بہت سے گناہ کر جاتے ہیں
اسی لیے ہمارے نفس جو ہیں جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو غم حسین میں نہیں نکلتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں گناہ کرتے کرتے، جس کی بنا پر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں نیکیوں کی طرف رجوع نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم نیکی کریں بھول جائیں، ہم نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، بھول جائیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی. آج ہم مجلس کروا دیتے ہیں تو مجلس میں جب حصے بٹوا دیتے ہیں، ارے ہم نے اپنی مجلسوں میں بڑے سے بڑے حصے بانٹے. نیکی کیا ہے آپ نے خدا کے لیے کیا ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں کیا ہے. جب خدا کے لیے کیا ہے، خدا سے جزا چاہتے ہیں تو دنیا والوں کو نہ بتائیے، ورنہ جب خداوند عالم کے پاس آپ جائیں گے تو خداوند عالم کہے گا جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے لے. جب تم نے نیت یہ رکھی تھی کہ میں تبرک بانٹوں گا، بڑا حصہ بانٹوں گا، ان سے بڑھ چڑھ کے بانٹوں گا اور میرا نام ہو جائے گا کہ میں فلاں مجلس میں نے اتنا بانٹا اور فلاں کے گھر میں. عزیزان گرامی، بڑا سے بڑا حصہ بانٹیے، ضرور بانٹیے، لیکن جو غریب ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ ہمیں ہر جگہ بڑے سے بڑا حصہ بٹ رہا ہے، ہم بھی کچھ بانٹنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس حیثیت ہی نہیں ہے. تو ہمیں بانٹنا چاہیے، خدا کی راہ میں دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، تاکہ غریب کو بھی شوق بڑھے کہ ہم خداوند عالم کے لیے ہم بھی کچھ کریں. جب ہمارے پڑوسی کر رہے ہیں، جب ہمارے آزو بازو والے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی خداوند عالم کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی انجام دینا چاہیے. تو عزیزان گرامی، ہم جب نیکیاں کرتے ہیں تو خداوند عالم کے لیے نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اعمال کو انجام دیں گے، لیکن بہت زیادہ اعمال انجام دیں گے، لیکن اسے ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے. رسول نے ارشاد فرمایا تھا کیسے ہم نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اعتکاف کیا، نماز روزہ خوب اس میں انجام دیا، خوب عبادتیں کی، دوسروں سے بول چال اتنی نہیں رکھی، سلام دعا رکھا، لیکن خدا کے ذکر کو پے در پے انجام دیا. اب ہم نے 3 دن مسجد میں ٹھہر کر خداوند عالم کی کثرت سے عبادت کی. اب ہم ایک مجلس میں پہنچے، فلاں شخص کی جا کے ہم نے وہاں پہ غیبت کر دی، فلاں شخص کی ہم نے وہاں پہ جا کر برائی کر دی، وہ موجود نہیں تھا اس کی برائی کر دی. تو اب اس کی برائی جب آپ نے کی ہے تو آپ نے جو نامہ اعمال میں آپ کے جو بھی نیکیاں ہیں سب اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گے. آپ نے 3 دن مسلسل نماز روزہ سب کچھ انجام دیا، بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ خسارہ، کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے غیبت کی اس کی. اور جب تک کہ خداوند عالم ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ دوسرے سے معافی جا کے نہ مانگ لیں کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی تھی فلاں مقام پہ فلاں جگہ پر، تم مجھے معاف کر دو، جب تک کہ سامنے والا نہیں معاف کرتا خداوند عالم بھی اس کو نہیں معاف کرے گا. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہم گناہوں کو بہت آسان سمجھتے ہیں اور کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہی گناہ جو ہوتے ہیں، جیسے آپ مثال دیتے ہیں کہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، ایسے ہی ہم چھوٹے چھوٹے گناہ انجام دیتے جاتے ہیں اور وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے. اور یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیقات حاصل ہوتی ہے. نماز شب کی دور کی بات ہے، نماز پنجگانہ پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. ہم مجلسوں میں تو آتے ہیں، نکلتے ہیں گھر سے کہ ہم مجلس جا رہے ہیں، امام حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں، نکلتے ہیں گھر سے، لیکن باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، کچھ چلا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کو انجام دینے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، اپنے گناہوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اپنے نیک اعمال پر.
ثواب ہو گیا، ہم نے فلاں کے ساتھ فلاں کی فلاں نے فلاں مقام پہ ان کو ضرورت پڑی، انہیں کسی کو قرض دینا تھا، ہم نے اس کا قرض ادا کر دیا، تو ہمیں بھول جانا چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بدلے، بھائی ہم فلاں مقام پہ تمہاری مدد کی ہے، تم نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، بہت بیکار سلوک کیا، تو احسان جتا رہے ہیں یہاں پہ ہم۔ احسان جتانا بھی گناہ ہے۔ احسان کر دیا آپ نے، جزا خدا دے گا آپ سے، آپ اس سے کیوں، وہ تو خود اللہ کے در کا فقیر ہے۔ جب وہ اللہ کا فقیر ہے تو فقیر سے فقیر پناہ کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ لیکن ہم خداوند عالم سے مانگ تو سکتے ہیں، مانگنا ہمیں خدا سے ہے، اور وسیلہ دینا ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد وآل۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کے بغیر ہم اگر چھت پہ جا رہے ہیں تو وسیلہ ہمارے لیے سیڑھی بنتی ہے۔ ہم ایسے ہی چھت پہ نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم سیڑھی کو طے کر کے اوپر نہ جائیں، تب تک کہ ہم نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی دعا کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ اب کوئی وسیلہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری دعاؤں کو ان تک پہنچا سکے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اب دیکھنا ہے کہ وسیلہ خداوند عالم نے تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، تو اب وسیلہ کسے بنائیں، کون ہے کہ جو ہمارے لیے وسیلہ بنے، جو خدا تک جس کی پہنچ ہو۔ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ جب خدا کے رسول نے مباہلے کے وقت، رسول اللہ مباہلے کے لیے نکلے ہیں، تو کس کو لے کے نکلے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام کو، جناب مولا کائنات کو لے کے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں ان کو وسیلہ بنانا، ان کے علاوہ کو نہیں، ان کی نسل سے جو ہیں ان کو وسیلہ بنانا ہے۔ اور بہت سے جو ہیں جس کو بھی وسیلہ بنائیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو خدا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں جواب دینا ہے۔ فلاں کیا کرتے تھے ان کے بارے میں جواب نہیں دینا ہے۔ ہم جب جنت میں جائیں گے تو فلاں کو کھینچ کے نہیں لے کے جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے تو فلاں کو کھینچ کے نہیں لے جائیں گے۔ ہم جائیں گے تو صرف اکیلے جائیں گے۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی مقام بڑھ گیا ہے، کچھ زیادہ ہی عبادتیں کر لی ہے، شہیدوں میں نام لکھا لیا ہے، تو ہم فلاں کی شفاعت کروا سکتے ہیں، علماء بن گئے، علماء با عمل با اخلاص بن گئے، تو علماء با اخلاص جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی بھی شفاعت کرا سکتے ہیں، تو ہم دوسروں کو بھی جنت لے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اب ہم نے عبادت کی ہے تو اس کا خداوند عالم سے صلہ چاہنا چاہیے ہمیں، کہ ہم نے عبادت کی ہے، خداوند عالم یہ تیرے لیے، تو راضی ہو جا، تیرے لیے ہم نے نماز پڑھی ہے، تیرے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم دوسروں کے لیے نہیں۔ ہم نے 30 روزے رکھے، ہم نے 28 روزے رکھے، فلاں مہینے میں ہم نے اتنے روزے رکھے تھے، سنانے کے لیے مت روزہ رکھیے، خدا کے لیے روزہ رکھیے، خدا کے لیے اعمال صالح انجام دیجیے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ صلوات بلند آواز میں ہونی چاہیے، اور صلوات کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ خداوند عالم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات خداوند عالم اہل بیت پر بھیجتا ہے۔ ہم کیا بھیجیں؟ خداوند عالم بھیجتا ہے اہل بیت پر صلوات، اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ جب رسول اللہ معراج پہ گئے تھے تو رسول اللہ نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ہزار ہاتھ ہیں، جس کے زبان میں ہزار زبان ہے، اس کی انگلیاں جو ہیں ہزار انگلیاں اس کے ہاتھوں میں۔ اسے سوال کیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں جتنے بارش کے قطرات گرتے ہیں، دنیا میں جتنے
چھوٹے سے لے کے بڑے تمام چیزوں کو میں گن لیتا ہوں، اس کو تمام چیزوں کا دنیا میں کیا ہے چھوٹے سے لے کے بڑا، جو زمین پہ بارش کے قطرات گرتے ہیں کتنے گرے، کہاں گرے، کتنے تعداد میں گرے، سب چیزوں کا اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو تو گن نہیں پاتا؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ جو شخص آپ پہ صلوات اور آپ کے اہل بیت پہ صلوات بھیجتا ہے میں اس کے سوال کو نہیں گن پاتا۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد، علی محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور جناب رسول خدا ایک جگہ کھڑے تھے، ایک شہد کی مکھی آئی، رسول اللہ سے کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، آپ میرے دعوت پہ آئیں، ہم لوگوں نے شہد اکٹھا کر رکھا ہے، آپ آئیے اور اس سے تناول کر لیجئے۔ جناب مولا علی جناب رسول خدا چلے۔ اب شہد کی مکھی سے مولا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ شہد کو اتنا میٹھا کیسے بناتی ہو؟ تم لوگ شہد کو اتنا میٹھا کیسے بناتی ہو؟ پھول آر کو جو چوستی ہو تم وہ تو کڑوا ہوتا ہے، اسے تم چوستی ہو، لیکن اسے اتنا میٹھا بنا دیتی ہو کہ دنیا کے ہر میٹھی چیزوں میں سب سے افضل وہی ہوتی ہے۔ تو اس شہد کی مکھی نے یہ کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں اگر کوئی پھول چوس کے آتا ہے، بہترین پھول چوس کے لاتا ہے اپنے ذہن میں، تو ہم اس کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، ہم محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے منہ کے اندر کی کڑواہٹ جو ہوتی ہے وہ شیرین میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ عزیزان گرامی پریشان حال ہیں انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محمد آل محمد پر صلوات بھیجیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی کڑواہٹ کو صلوات کے عوض میں دور کر سکیں۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ علی کے ذکر سے جناب سلمان رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے جناب سلمان سے کہا سلمان ایک بات بتاؤں، کسی کو نہ بتاؤ گے؟ کہا بتائیے مولا۔ کہا کہ اے سلمان اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو نہ خلق کرتا۔ جناب سلمان اس حدیث کو سنا، جناب سلمان نے بزم سے نکلے، جنگل کی طرف گئے، ایک کنواں دیکھا، وہاں پہ جا کر جناب سلمان سر کو جھکا کے یہ فقرات کو انہوں نے انجام دیا کہ اگر تمام لوگ مولا علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو نہ خلق کرتا۔ اب جناب سلمان وہاں سے گزر گئے، کنویں میں ایک بیج تھا، وہ بیج اگا، پیڑ کی شکل اختیار کی اس نے، اور پتیوں پہ یہی حدیث جو ہے کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو نہ خلق کرتا۔ یہ پتیاں ٹوٹیں اور مدینے کی گلیوں میں آئیں، رسول اللہ کے پاس کسی نے لا کے دیا، یا رسول اللہ یہ پتیوں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو نہ خلق کرتا۔ جناب رسول اللہ نے کہا میں نے یہ بات تو صرف سلمان سے کہی تھی، سلمان کو بلا کے لاؤ۔ جناب سلمان کو لایا گیا، جناب سلمان آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے کسی شخص سے یہ بات نہیں کہی تھی۔ کہا رسول اللہ نے کہ فلاں جگہ پہ تم گئے تھے، فلاں کنویں کے پاس گئے تھے، اور اس کنویں کے اندر تم نے سر ڈال کے یہ فقرات انجام دیا تھا یا نہیں؟ تو اس نے جناب سلمان نے کہا کہ ہاں بے شک یا رسول اللہ میں نے ان فقرات کو انجام دیا۔ کہا کہ علی کی محبت ایسی ہے کہ اندھا کنواں تک کے برداشت نہیں کر سکتا۔
جب اندھا کنواں علی کی محبت برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ اور خداوند عالم نے جب قرآن مجید کو، یہ بھی یہ قرآن ناطق ہے مولا علی اور یہ قرآن صامت ہیں، جب ولایت علی علیہ السلام کو خداوند عالم نے آسمان کو سونپا تو آسمان نے کہا خداوند عالم میں اس ولایت کے بوجھ کو نہیں اٹھا پاؤں گا۔ پہاڑ پہ جب ولایت مولا کائنات کو نازل کرنا چاہا تو اس پہاڑ نے کہا خداوند عالم اگر اس ولایت کو میرے اوپر تم نے سونپا تو میں اس کے بوجھ کو نہیں سہ پاؤں گا، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ یہ جواب پہاڑ نے ایک اور مرتبہ دیا تھا، کب؟ کہ جب خداوند عالم نے قرآن کو پہاڑ پر نازل کرنا چاہا تھا۔ قرآن مجید میں وہ آیت ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر میں قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی، جب قرآن صامت کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو قرآن ناطق کا وزن کیا اٹھائے گا؟ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی عبادت کو تمام کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، چچا بھتیجے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب علی اکبر جناب مولا عباس سے کہتے ہیں کہ اے چچا جان، اگر کل آپ شہید ہو جائیں گے تو میرے بابا کی کمر خمیدہ ہو جائے گی۔ اے چچا جان، اگر آپ بابا پہ قربان ہو جائیں گے تو بابا کی کمر خمیدہ ہو جائے گی۔ ہاں عزیزو، جناب مولا عباس کہتے ہیں اے اکبر، اگر تم بابا پہ اپنے قربان ہو گئے تو تمہارے بابا کی آنکھوں کی نظر اوجھل ہو جائے گی۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جناب قاسم نے کہا اے چچا جان، اے بھیا اکبر، تم اگر جاؤ گے تو تمہارے جانے سے، اے بھیا اکبر اگر تم کل شہید ہوگے تو تمہارے جانے سے آپ کے بابا جان کی آنکھوں کی نظر چلی جائیں گی، اور اگر آپ جائیں گے تو جناب امام حسین کی کمر خمیدہ ہو جائے گی۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم کہتے ہیں کہ کل میں شہید ہوں گا، ارے میں تو یتیم ہوں۔ ہاں عزیزو، جناب مولا عباس نے جناب قاسم کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آیا، جناب قاسم نے اجازت طلب کی، اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت چاہیے۔ ہاں عزیزو، جناب امام حسین نے اجازت نہ دی۔ جناب قاسم کو بابا کے آخری وقت کی باتیں یاد آ گئی۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم نے تعویذ کھولا، تعویذ میں لکھا ہوا تھا کہ اے قاسم جب میرے بھیا پہ کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور میری طرف سے میرے بھیا پہ قربان ہو جانا۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم نے امام حسین کو تعویذ دی، امام حسین نے آنکھوں سے لگایا۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم کو رخصت دیا، جناب قاسم میدان کارزار کی جانب آئے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم کے مقابلے میں ایک پہلوان آیا کہ جس کا نام ارزق تھا۔ ہاں عزیزو، جب اس کو کہا گیا کہ اس بچے کے مقابلے میں جا تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو کمسن سا بچہ ہے، اس کے مقابلے میں کیا جاؤں، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ میرے 7 بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھیج دیتا ہوں، وہ اس کا کام ختم کر کے آ جائیں گے۔ ہاں عزیزو، ارزق نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، وہ گیا، جناب قاسم نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، دوسرے کو بھیجا۔ اسی طریقے سے ارزق کے 7 بیٹوں کو واصل نرک کیا، واصل جہنم کیا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ میرے 7 بیٹے جو ہیں قربان ہو گئے، ہاں عزیزو، یہ غصے میں چلا، جناب قاسم کے پاس آتا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم کے پاس آیا، اب ایک سیاہ آندھی چلی۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ ہاں ایک وقت
وقت وہ بھی آیا کہ جناب قاسم کو جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، جناب قاسم زین سے زمین پر آئے، آواز دی اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ہاں عزیزو، جناب مولا امام حسین نے کہا عباس چلو، اے علی اکبر چلو قاسم کا لاشا لانے۔ ہاں عزیزو، جب آدھا نے یہ دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، اکبر آ رہے ہیں، یہاں کی جو فوج تھی، جو دائیں فوج تھی وہ بائیں سمت ہو گئی، اور جو بائیں سمت تھی وہ دائیں ہو گئی، بیچ میں لاش جناب قاسم تھا۔ ہاں عزیزو، جناب مولا امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ ارے میرا سلام ہو اس لاشے پر کہ جس کے دائیں سمت کی پسلیاں اس کے بائیں سمت ہو گئی تھی۔ ہاں عزیزو، جیسے امام جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے ہیں، کیا دیکھا کہ جناب قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ جناب قاسم سے کہا ہے بیٹا قاسم، میں نے تمہارے لاش پہ آنے میں تاخیر کر دی، اے بیٹا قاسم میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، خدایا تمام روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، خدایا ہمارے تمام مجتہدین عالم کو ان کو زیادہ سے زیادہ عمر صحت طولانی عنایت فرما، خدایا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ہم کو ان کے غلام میں شمار فرما۔